وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے ٹھہرا ہوا جو کچھ راتوں میں ہے اور جو کچھ دن میں چلت پھرت ہو رہی ہے، یعنی دن میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ بھی دن میں ہے جو کسب اللہ نے پیدا کر دی یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے۔ اللہ اکبر، خوب علم والا ہے۔ کیسا سننے والا ہے، کیسا علم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی چلتی ہے نا تو اللہ اس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے چلنے کی، اور اس کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ اور علم ایسا کہ سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کی کہ اے بیٹا کوئی بھی عمل تو جا کر کر لے، چاہے زمین کے اندر چلا جائے یا آسمانوں پر چڑھ جائے، اللہ لے آئے گا، وہ بڑا باریک بین ہے۔ اللہ اکبر، بڑا علم والا ہے۔ تو اللہ کو سب علم ہے، ہر چیز جو ہے جو میں بول رہا ہوں، کس لیے بول رہا ہوں، اندر کیا ہے، سب معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے ہماری آنکھوں کی خیانت کو، کہ جو ہم کنوں کیوں سے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور جو ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ مومن میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے جو اللہ نے سکون پیدا کیا ہے رات میں اور دن میں، اور اس کو پورا ایک نظام بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر جو ہے 73 میں آتا ہے، اور اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 86 میں آتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 86 پہلے لے لیتے ہیں۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا دیکھتے نہیں ہیں غور و فکر کی نگاہ سے کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے اور دن جو ہے وہ روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے کاروبار کر سکو، اپنے کام کاج کر سکو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 86 ہے سورہ نمل کی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں، وَمِن رَحْمَتِهِ، کہ اللہ کی یہ رحمت میں سے ہے جو اللہ نے انسانوں پر کی ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے ایک صرف سورج رہتا تو سارا دن روشنی رہتا، اللہ نے رات اور دن کو بنایا ہے۔ راتیں سکون دیتی ہیں، رات کی نیند جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور دن کو بنایا تمہارے کام کاج کے لیے جو سورج کی روشنی ہے۔ لیکن آج کیا کرے، اللہ اکبر، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کس لیے کہ رات اس لیے تاکہ اس میں تم سکون پاؤ، اور دن کس لیے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلو، صبح اپنے روزگار کے لیے نکلو، اپنے کاروبار کے لیے نکلو، اپنی جاب کے لیے نکلو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ مقصد ہے۔ لیکن آج یقین جانیں، الحمدللہ میں ٹریول بہت کرتا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا علم ہے کہ آپ یقین جانیں یہ پوری پٹی جو ہے نا، جیسے جاپان یا سنگاپور ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، میں جب وہاں گیا اسپیشلی سنگاپور میں، تو میں اور میری وائف تھے، تو جب ہم صبح نماز کے لیے اٹھے تو پورا نیچے لگا کہ اتنا رش ہے، کیا ہوا؟ یقین کریں زندگی صبح فجر کے ساتھ شروع ہوتی ہے ان کی، اور شام کو ایک بھی دکان سوائے میڈیکل سٹور یا کچھ کھانے پینے والے جو ہے ریسٹورنٹ کے علاوہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا دیکھا، جب میں نے کاروبار شروع کیا تو یہ 1984 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ہماری جو مارکیٹیں تھیں وہ صبح کھلتی تھی، پھر آہستہ آہستہ میں پہلی دفعہ کراچی گیا تو دیکھا کہ مارکیٹ 11 بجے میں پہنچا تو مارکیٹ بند تھی۔ میں نے کہا کوئی اسٹرائک وغیرہ ہے، ہڑتال ہے؟ کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی لاہور سے۔ کہا یہ مارکیٹ کھل جائے گی، اب انتظار کرو۔ تو 12 ساڑھے 12 بجے، اور آج اگر میرے بیٹے، میں تو نہیں جاتا، تو میرے بیٹے کہتے ہیں کہ وہاں پہ 1 ڈیڑھ 2 بجے سے لوگ پہلے آتے نہیں ہیں۔ وہاں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ساری رات لوگ چائے کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جو ان کے کارنر یا ٹی کارنر بنے ہوئے ہیں، یا تھروں پر بیٹھ کے ساتھ لوڈو رکھی ہوئی ہے، ساری رات لوڈو کھیلتے ہیں، اور پھر رات کو کس وقت سوتے ہیں، اور 2 ڈیڑھ 2 بجے جو ہے
दुकानों पर आते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, मुलाजम आके 12-1 बजे वो भी खोलते हैं, और ये ट्रेंड अब लाहौर पंजाब में भी आ रहा है। अल्लाह अकबर, कहाँ जाएँ। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जितनी खूबसूरत चीज़ें हमें दी वो हमने छोड़ दी और दूसरी कौमों ने अपना ली। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सुबह सुबह लोग उठ जाएंगे, पूरी दुनिया में ये चीज़ आपको नज़र आएगी, यूरोप में भी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ रातों को जाग रहे हैं, रातों को हम जो लाइट अल्लाह ने हमें दी है उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। आज भी अगर कारोबार सुबह जल्दी शुरू हो जाए और शाम को बंद हो जाए और ज़रूरत की चीज़ें जो मेडिकल स्टोर है, जो खाने पीने वाली चीज़ें रह जाए, तो यकीन करें बहुत सारी बहुत सारी पावर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको सेव कर सकते हैं हम। अगली आयत ले लेते हैं। आयत नंबर जो है 14 है, कुल अगैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन। अल्लाह हमारे क्या वलीजन, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को कारसाज या दोस्त बनाते हो, समझते हो कि ये हमारी मदद करेगा, ये हज़ाने देगा, ये फरियाद सुनेगा, ये अता करने वाला है। अल्लाह अकबर। फातिर समावाति वल अर्द, उसको छोड़कर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वह हुआ युतइमु वला युतअम। अल्लाह अकबर, वो तुम्हें खिलाता है और अल्लाह को तो कोई नहीं खिला सकता ना। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, हाजत ही नहीं है, क्योंकि इनके जो बुत थे उनके आगे ये खुद नजराने रखते थे। तो अल्लाह यहाँ इन्हीं की अल्लाह अकबर, तुम्हें भी खिला रहा है और तुम जो आगे उनके रख रहे हो तुम्हें देता है और तुम उनके आगे रख के ज़ाया करते हो, हालांकि वो खा तो नहीं सकते। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके, क्योंकि बुत परस्त थी वो कौम, सितारा परस्त भी थी, सूरज परस्त भी थी, चाँद को भी मानते थे, अल्लाह अकबर, बहुत सारे इलाह बना रखे थे। और जब उनके बुत खाने में दाखिल हुए तो बड़े बुत को छोड़कर सबको तोड़ दिया। उनके सामने खाना पड़ा होता तो पूछा खाते क्यों नहीं हो, तुम्हारे सामने रखा हुआ इतना कीमती चीज़ें लोगों को छोड़ के, लोग बेचारे भूखे मरे हैं और तुम्हें दे दिया है, तो खाते क्यों नहीं हो। यही चल रहा था, क्योंकि वो भी अपने आप को खिला रहे थे। वही बुत परस्ती आ गई किस में, मक्का के लोगों में भी। तो अल्लाह उनको कह रहा है कि तुम जिनको लात उज़्ज़ा मनात नाइला साहब जितने भी हुबल वगैरह जितने भी उन्होंने बना रखे थे, तुम इनके खा के तो खुद रखते हो। हाँ, तो अल्लाह को तो कोई नहीं खिला सकता, तुम्हें खिलाता है और तुम जो तुम्हें दिया है तुम इन बुतों के आगे रख देते हो। हाँ, तो बात तो वही है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, अब ये बड़ी अहम आयत है यहाँ यह हिस्सा, इन्नी उमिरतु, मुझे तो ये हुक्म दिया गया है। अल्लाह अकबर, क्या हुक्म दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अन अकूना अव्वला मन असलम, कि मैं सबसे पहले सर तस्लीम हम कर दूँ अल्लाह के आगे, अल्लाह का मुस्लिम हो जाऊँ। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और हर किस मैं शिरक करने वालों में से ना हूँ। क्योंकि ये मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो होना नहीं था, इस पर बड़ा ज़ोर है, लाम का सीगा भी आया है, वला तकूनन्ना जो है उस पर जो है आया है, तो इसका मतलब है कि हरगिज़ आप शिरक करने वालों में से ना हो जाइएगा। मकसद मुशरिकीन ने मक्का को सुनाना है कि तुम जितनी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रेशर डाल लो, वो कभी भी शिरक नहीं करेंगे। तुम जितनी भी निशानियाँ मांग लो, जितनी मर्ज़ी उनकी तकज़ीब कर लो, उनको जुटलाओ, उनका इत्तज़ा कर लो, मजाक उड़ाओ, जादूगर को हो, शायर को हो, दीवाना को, मजनून को, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि वो कहते थे कि इस तरह करें, क्योंकि रवायात में आता है कि 29 दिन हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, एक दिन आप हमारे भूत तारने में आ जाइएगा। तो अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं, कुल जा अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, पूरी सूरह काफिरून उतार दी। तो बहरहाल अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि मुझे तो सबसे पहले हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के आगे सर तस्लीम हम कर दूँ, जो अल्लाह का हुक्म है उसके आगे सर तस्लीम हम कर दूँ। अल्लाह अकबर। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 64 और 65 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि क्या तुम मुझे ये कह रहे हो, इस चीज़ की सलाह दे रहे हो, हाँ, कि इस चीज़ का तुम मुझे कह रहे हो, इस चीज़ की तरफ मुझे उकसा रहे हो कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की बंदगी या इबादत करूँ। वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, हालांकि मुझ पर और मुझसे पहले भी जो लोग गुजर चुके हैं, जो रसूल आ चुके हैं, उन सब की तरफ ये वही किया गया। क्या वही किया गया? इसी सूरत में हम पढ़ेंगे कि 16, 17, 18 रसूलों के, अम्बिया के नाम आएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि अगर ये भी शिरक करते तो इनके भी तमाम अमाल ज़ाया हो जाते हैं। और यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह कहलवा रहे हैं कि कहिए कि वलक़द उहिया इलैका, कि मेरी तरफ ये वही किया गया, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और मुझसे पहले जो रसूल अम्बिया है उनकी तरफ भी, लइन अशरकता, कि अगर आपने भी, अल्लाह अकबर, आपने करना नहीं था, लेकिन हम सबको जो शिरकों में डूबे हुए हैं, और शिरक पर कितने शिरक किस्म के शिरक हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम
بات کرتے رہیں گے. یہاں صرف میں اس آیت کو کلیئر کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے بھی تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے بفرض محال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں نے کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی کرنا تھا. ان کے توسط سے مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر کتنے قسم کے شرک ہیں. جو آیت آتی ہے سورہ فرقان میں، آیت نمبر جو ہے 43 ہے، اور آیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا؟ جو جی چاہتا ہے نا وہی کرنا ہے تو کلمہ پڑھنے والے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم صرف اللہ کو ایک مانیں گے اور اللہ کی مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنائیں گے. کہاں اقرار؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کل قیامت والے دن آپ ان کی وکالت کریں گے یا ان کی سفارش کریں گے؟ اللہ کے واسطے شرک سے بچیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری جگہ پر جیسے سورہ نساء میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ شرک کے علاوہ کسی کو نہیں معاف کرے گا. وہاں میں نے کافی باتیں کافی کلیئر کیا ہے حدیثوں سے بھی. الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آئے. سب سے پہلے تو سنانا اپنے آپ کو ہے، میری کیا اوقات ہے کسی کو بتانے کی؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور پھر اللہ اکبر بلیغوا انی ولو آیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے پہنچاؤ چاہے ایک آیت بھی آتی ہو. اور میں فلجبلغ شاہد الغیبہ، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو تو سوچو تو صحیح. میں اکثر یہ سوال اپنے آپ پر رکھتا ہوں کہ اگر میں کسی ہندو، مجوسی، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، یہود، نصرانی کے گھر پیدا ہوئے تو میں بھی وہی، انہوں نے بھی دین نہیں پڑھا، ہم نے بھی نہیں پڑھا، بس ہم پیدا ہو گئے، کلمہ ہم نے پتہ چلا جی ہم مسلمان ہیں تو بس ٹھیک ہے مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں. تو دین تو ہم نے بھی نہیں پڑھا. حالانکہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بات تو وہی کھڑی ہے. بہرحال مشرکوں نے جو ہے بہت سارے الہ بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کسی رزق کا محتاج نہیں، جبکہ ان کے الہ تو ان کے آگے تھالیاں تو بہت سے جاتے تھے. اور آج بھی جو انڈیا پورا ہمارا اتنے زیادہ ہندو ہیں سب وہی ہے، پورے کا پورے جا کر کیا چراوے کدھر چرا رہے ہیں، کون کھاتا ہے. اگلی آیت آیت نمبر 15 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کل انی اخاف ان عصیت ربی، کہ مجھے تو خوف ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی یا میرے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن، قیامت کے دن بڑے عذاب کا مجھے ڈر ہے. کیا مجھے اور آپ کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم جتنی نافرمانی کریں ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ ہمیں شیطان نے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یہود جو ہے نا، یہ مقبوض لیک قوم اس لیے ہوئی، ان پر اللہ کا غضب اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پر بہت ساری باتیں ایجاد کر لی. وہی باتیں آج ہم میں آ گئی. ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے. اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہے. ان کو بھی لگتا تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو جرم آج چوکا رہے ہیں یہود، جس طرح ظلم کر رہے ہیں انسانیت پر، اور انسانیت کے پورے انسانیت جو بھی چاہے، سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں کے منہ پر ایک داغ ہے بدنما، کیونکہ ہم لوگ اتنی تعداد میں ان سے کتنی گنا زیادہ ہیں، سینکڑوں گنا زیادہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اور پورے جو دوسرے بھی جو ہیں، پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان پر بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں کہ فی الامیین، کہ ہمیں امیوں کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. وہ سمجھتے ہیں یہ جتنے بھی انسان ہیں نا یہود کے علاوہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو ہمارے لیے پیدا کیے، جس طرح اللہ نے مویشی جانور فائدہ کی چیزیں اٹھائی ہیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ ان کو کھاؤ پیو، ان کے ساتھ جو مرضی کرو، مارو جو مرضی کرو. وہ سمجھتے ہیں کہ، اور اسی وجہ سے وہ اتنے ظالم ہوئے ہیں. اور ہم بھی اتنے نالائق ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم میں دو چیزیں، جو چیز پیدا ہو گئی وہ وہن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں، اور آج کے حالات پر تو وہ پوری مصداق آتی ہے، پوری ہم پر ثابت ہوتی ہے. کہ فرمایا، مسند احمد کی 2 حدیثیں ہیں، فرمایا کہ تم پر اقوام عالم ایسے ٹوٹ پڑیں گی. اب اقوام عالم تو جو ٹوٹی ہوئی ہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہی ہمیں کیسے چیلنج کر رہا ہے کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر. تو پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تعداد میں اتنے کام ہو جائیں گے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تعداد میں تم بہت زیادہ کثرت، بلکہ ایک آیت دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم بہت زیادہ کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ سمندر پر جاگ سے زیادہ نہیں ہوگی. جاگ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے فوراً تھوڑی دیر بعد. وہی بات ہے. تو پوچھا کیوں یہ سب کچھ ہوگا؟ میں تمہیں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن. پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ میں حب الدنیا و کراہت الموت. دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی زندگی تمہیں بڑی محبوب ہو جائے گی. موت سے بہت ڈر لگے گا، موت سے نفرت ہو جائے گی.
اور دوسری حدیث سن لیں، اللہ اکبر، تمام 57 ملک جو ہیں کس طرح کھڑے ہیں ہم کہ حب الدنیا و کراہت الجہاد، کہ جہاد سے نفرت ہو جائے گی، نہیں اللہ کی راہ میں نہیں لڑنا، دنیا میں آئے ہیں بس عیش کریں، جتنا بچیں مار دیں، اللہ معاف کرے، یہودی جو ہے پورے رفح ختم کر دیا، غزہ ختم کر دیا، کیا فرق پڑتا، ہم بچے ہوئے نا، اللہ اکبر، کیا بنے گا، کیا کب سمجھیں گے ہم، کب سمجھیں گے جب ہمارے کیا کہاں تک پہنچ جائیں گے وہ، ان کے تو حال دیکھیں، ان کا صرف یہ نہیں ہے کہ فلسطین ہے، ان کے جو لسٹ ہے اس میں تو ترکی کا بھی کچھ حصہ ہے، شام کا پورا حصہ ہے، عراق کا کچھ حصہ ہے، اسی طرح جو ہے مصر کا بھی جو ہے وہ ڈیلٹا کا، سب کچھ انہوں نے پوری حدیثیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، لیکن کب سمجھیں گے ہم، کب سمجھیں گے؟ انہوں نے تو مکہ مدینہ کو بیچ میں شامل کیا ہوا ہے، پہنچ نہیں پائیں گے مدینے پہ اللہ روک لے گا، لیکن ان کا وہ تو اس کے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا۔ کب تک انتظار کریں گے میں اور آپ، کب تک انتظار کریں گے جو حکمران ہیں ہمارے، کب تک جو پوری دنیا کے مسلمان جو 57 ملک ہیں ان کے حکمران ہیں، اور جو ایک فورس بنائی گئی مسلم فورس جو عرب نے بنائی، کب تک انتظار کرنا ہے آپ؟ یقین جانیں اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کے کئی الہ ہیں، جو شرک ہیں، مشرک ہیں، وہ سب کٹھے ہو گئے، اور جو ایک اللہ کا نام لیوا ہیں، وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ کس چیز میں بٹے ہوئے ہیں؟ فرقوں میں۔ انہوں نے دیکھنا کہ کون کون سے مکاتب فکر سے ہیں، بس انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، بس یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا، اللہ اکبر، خطرہ ہے۔ اور جو عذاب اگلی آیت 16 میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام میں، میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا نا، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہ، تو یقیناً اس پر تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی، واضح کامیابی۔ اصل کامیابی جو ہے نا، ابھی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ میں نے سورہ الکہف کہتے سنائی کہ وہ لوگ خسارے میں سب سے زیادہ رہے جو یہ سمجھتے رہے کہ جنہوں نے ساری کوشش، ساری محنت، ساری ذہانت، ساری فطانت، ساری جو جتنی صلاحیتیں تھی سب دنیا میں کھپا دی، آخرت کے لیے، دین کے لیے کچھ بھی نہ کیا، تو اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے زبردست کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، آیت نمبر 17، بڑی اہم آیت، بلکہ اس آیت کو تو میں اور آپ حفظ کر لیں یقین کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی توسط مجھ سے اور آپ سے سب سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کو نہیں دور کر سکتا، نہیں ہٹا سکتا مگر سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ کوئی تمہارے لیے فیصلہ کر دے خیر کا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز کے بعد الحمدللہ جو دعا سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ اکبر، وہ جو دعا ہے صحیح بخاری کی، جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، میں اس دعا کا ذکر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 844 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، تیرے لیے ہے تمام اقتدار، بادشاہت، اور تیرے لیے ہے تمام شکر، تمام تعریفیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو عطا کرنا چاہے نا اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی ولا معطی، اور نہیں اللہ اکبر عطا کر سکتا کوئی بھی کسی کو، لیما منع کہ جس کو تو روک لے، ولا معطی لیما منعت، کہ جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکا، ولا کوئی نہیں عطا کر سکتا، جس سے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچانے کی طاقت رکھتا۔ بڑی خوبصورت یہ میں نے حدیث بیان کر دی، اس دعا کو یاد ہی کر دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سمجھ کے پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو اللہ اکبر روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا
کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تو نہ چاہے. ہاں ترمذی شریف کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. میں اکثر یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں اتنی خوبصورت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایک سواری پر تھا, کٹھے پیچھے بیٹھا تھا, کم عمر تھی 10-12 سال عمر. تو فرمایا آپ نے کہ لڑکے بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں, تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو, جو اللہ نے تمہیں فرائض دیے نا اس کی حفاظت کرو, وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ کرے آئیں فرائض کی طرف آئیں, فرض نماز کوئی نہ چھوٹے, فرض روزے ہم سے نہ چھوٹے, زکوٰۃ پوری عطا کرے, اللہ پر یوم آخرت پر رسولوں پر ایمان لائے, اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہو, جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. یہ ساری چیزیں فرائض میں سے ہیں. ہمسائے کا حق فرائض میں سے ہے, ماں باپ کا حق فرائض میں سے ہے, لوگوں کا حق جو جتنے بھی کمزور طبقہ ہے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا, ان کو عطا کرنا, یہ فرائض میں سے ہے. تو فرائض عطا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہاں اللہ اکبر. کس کو سمجھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن عباس کو. اور فرمایا کہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے, جو اللہ نے تجھ پر حقوق فرض کیے ہیں, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. جب بھی کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے, مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو, اللہ سے طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ ساری دنیا مل جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تیرے لیے. ساری دنیا مل جائے, جو ملتا ہے نا وہ اللہ کی مشیت میں لکھا ہوا ہے, چاہے لوگوں کے ذریعے ملتا ہے لیکن اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو ملتا ہے, ورنہ نہیں ملے گا. اور ساری دنیا مل جائے اس چیز پر کہ تجھے نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں لکھ دیا ہے اللہ اکبر تو بس اتنا ہی نقصان پہنچنا ہے. یہ یقین جب میرے اور آپ کے دل میں آ جائے گا نا, پھر ڈر نہیں لگے گا ہمیں. اللہ اکبر. قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے کا لفظ ہے, یعنی تقدیر لکھ دی گئی اور صحیفے خشک ہو گئے. اب جو لکھا گیا نا اللہ کو وہ علم ہے, جو ہونا ہے دنیا میں ایک ایک چیز, میں نے جو بھی کرنا ہے نا کر تو رہا ہوں میں, اللہ نے جو دیا ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ سب اللہ کو معلوم ہے, اچھا یا برا. کر ہم اپنی مرضی سے رہے ہیں, ہونا اللہ کے حکم سے ہی ہے. کچھ بھی کر لیں ہم, وہ سارا کا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, لیکن یہ تھوڑا سا جو اختیار دیا نا مجھے اور آپ کو اللہ نے, کس لیے؟ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمایا جائے. یہ سارا جو تھوڑا بہت جو ہمیں دیا ہے نا کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں ہونا تو پھر بھی اللہ کے حکم سے ہے. کئی دفعہ ہم کتنا چاہ لیں نہیں ہو پاتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. نیتیں صحیح ہوں, اخلاص پیدا کرنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے اندر. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی جو میں نے بیان کی کہ قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خشک ہو گئے. حدیث کا نمبر جو ہے 2516 ہے. اگلی آیت سورہ الانعام کی. اللہ فرمانے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ اکبر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قہر کا لفظ جو ہے نا کہ یعنی اللہ کا پورا اختیار ہے اپنے بندے پر. دیکھیں قہر کا لفظ عربی میں اس معنی میں بالکل نہیں آتا جو اردو میں آتا ہے کہ قہر تو عذاب کے لیے آتا ہے نا, بلکہ اختیار قابو کے معنی میں آتا ہے, حکومت اور تسلط کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ کا ہم سب پر اختیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے دلوں کو تھامنے والے, تو میرے دل کو جمائے رکھ دین پر. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے نبی سے کہ آپ یہ دعا اتنی پڑھتے ہیں, اور میں کہ ام سلمہ ہر شخص کا دل جو ہے نا اللہ کی دو انگل کے درمیان ہے, جس طرف چاہے گھما دے. اصل بات یہ ہے کہ پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مگر ہدایت کی طرف آؤ گے تو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 69 میں اللہ فرمانے ہیں والذین جاہدوا فینا, جو ہماری ہدایت کے راستے کے لیے کوشش کریں گے لنہدینہم سبلنا, کہ ہم ان کو ضرور 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 اپنے راستے کی طرف ہدایت دیں گے. یہ اللہ کی شرط ہے. پہلے ہمیں آنا ہے اس کو, جس طرح آ رہے ہیں نا ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں بھی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اصل بات تو یہی ہے, پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے. وہ حدیث بھی یاد ذہن میں لے کہ تم ایک قدم آؤ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ قدم آؤں گا, تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا. پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے. پہل کریں اللہ کے واسطے.
یہ نہ سمجھے کہ میڈیکل ہوگا تو ہم آ جائیں گے. شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ رکاوٹیں کچھ آئیں گی، پھر اللہ ایسا جمائے گا اور اللہ کی مدد نظر آئے گی ہم سب کو الحمدللہ. صرف کوشش کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. آ جائے. اللہ ہم سے چاہتے بھی یہ ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جب ہم پڑھیں گے نا آیت نمبر 17-18 کے، جو بھی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ اس کی کوششوں کی بڑی قدر نہیں کرنے والا ہے. اللہ کرے، کوششیں کرے، کوشش شروع کر دیں آج سے. کل کے نہیں کہ میں کروں گا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہیں، پھر وقت آ ہی نہیں پاتا. اگلی آیت لے لیتے، آیت کا اگلا حصہ لے لیتے ہیں. آیت نمبر جو ہے 19. کل ایو شیء اکبر شہادہ، پوچھئے ان سے کہ سب سے بڑی چیز کس کی ہے، کس کی شہادت ہے. ہاں کل اللہ، سب سے بڑا تو اللہ گواہ ہے. اللہ ہی بیٹھا نا، اللہ موجود ہے. اللہ تو ہمیں ہر طرح سے جانتا ہے. کس نیت سے ہم گواہی دے رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. شہیدم بینی و بینکم، کہیے جو مشرکین مکہ ہیں کہ گواہ ہے وہی تمہارے اور میرے درمیان، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں. اور جب تک یہ پہنچے، اللہ اکبر، مجھ تک پہنچ گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر لیا. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم تو خبردار ہو گئے. قرآن کو کھولیں اور اپنے آپ کو اللہ اکبر محتاط کر لیں. ممبلغ کا مطلب یہ ہے کہ جن تک پہنچے آپ وہ آگے بھی پہنچائیں. وہ حدیث جو میں نے بیان کی تھی نا بخاری کی 1739، کہ جب آپ نے گواہی لی پھر اللہ سے کہا اللہ مشہد، تو گواہ رہنا. اللہ انہوں نے گواہی دی کیونکہ ذمہ داری تھی نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہم نے پڑھی ہے، مکمل کی ہے کہ پہنچا دے. نہیں تو آپ نے اگر نہ پہنچایا تو حق ادا نہ ہوگا. تو آپ نے جب خطبہ حجۃ الوداع میں سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں نے پہنچا دیا، اور پھر 3 دفعہ کہا کہ میں نے پہنچا دیا، لوگوں نے کہا نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، تو گواہ رہنا اللہ. پھر آپ نے کہا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ انہا لوصیتہ الی امتہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنی امت کے لیے. فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جن تک پہنچ گئے نا ان تک پہنچاؤ. تاکہ جن تک پہنچ گیا ان تک پہنچائیں، جن تک نہیں پہنچا، جو مسلمانوں کے گھر نہیں نا پیدا ہوئے تو ان تک نہیں پہنچا. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنی ہے. وہ ہم ٹائم نہ نکالے تو لگا بات ہے کہ ہمیں ایسا دنیا کے علموں میں بھٹکا دیا گیا کہ ہم اصل علم کی طرف نہیں آ رہے. ان کو ضرور حاصل کریں لیکن اصل علم کے ساتھ پھر دیکھیں کتنی افادیت ہوگی. میں آیت کو اس کو مکمل کر لیتا ہوں. یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی جو میں نے بیان کیا ہے، اس کا نمبر جو ہے 2656 ہے. انکم لتشہدون ان مع اللہ، ان سے پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم یہ کہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا دلوں کو جانکو نا سچے دل سے بولو، سچ ان کویسچن پورے کہ گواہی دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. کل، اگر پھر بھی وہ ڈھیٹ بن کر کہہ دے ضد پر کہ ہاں ہے، تو کل لا اشہد، تو آپ کہیے میں گواہی نہیں دیتا. کل انما ہوا الہ واحد، آپ کہیے کہ بے شک ایک ہی الہ ہے، وہ اکیلا ہے، اور میں بری ہوں، میں انکار کرتا ہوں جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ الہ سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے اور بات سمجھانے کی ہے کہ ہمیں سمجھ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ساری طاقتیں سارے کچھ اس کے لیے ہے. آج جو ہو رہا ہے نا وہ ہماری کمزوری ہے. اللہ کرے کہ ہمیں جو کہا گیا ہے ہم اللہ کی مانیں تو پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ہم تو اللہ کی مان نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا جا رہا ہے چلا جائے. ہم نے نہیں آگے بڑھنا. کب بڑھیں گے، کب سوچیں گے؟ پانی سروں سے گزرتا جا رہا ہے، یقین جانے سب کٹھے ہو رہے ہیں اور مسلمان آپس میں کٹھے نہیں ہو رہے، پھٹے ہوئے ہیں دل ہمارے. وقلوبہم شتیٰ، اللہ اکبر، دل پھٹے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.